आपके पास? जी अली, बहुत सारी बुक्स हैं साहबा किराम की, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी भी लिखी गई हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कुछ बुक्स या कुछ लेक्चर सीरीज़ जो हैं, मैं कोशिश करूँगी कि अब मुझे आप सब लोगों का पता नहीं है कि आप कौन कौन से ग्रुप से हैं, लेकिन हम डिफरेंट ग्रुप्स में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसको सर्कुलेट कर देंगे ताकि आप तक वो पहुंच सके इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी साहबा किराम थे ना, बहुत कम के बारे में ये बात आती है कि वो सिर्फ वॉरियर थे, और यानी हमारे साहबा किराम जो मेजॉरिटी है वो ऐसे थे कि वो रातों के वली और दिन के मुजाहिद थे। तो ये जो दर्द और ज़ुहद और उनकी जो तबीयत की नरमियाँ थीं, वो अपनों में तो वो ऐसे ही थे, और जब दुश्मनों के सामने जाते थे तो फिर डट जाते थे। तो रातों के वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुखलिस आजिज़ तरीन बंदे और दिनों के मुजाहिद थे वो सारे। और यही तबीयत हमसे भी मतलूब है एक्चुअली। जी। जी, नबील भाई अनम्यूट कर दीजिए अभी। उम्मे उमर, दोनों को कर रहा हूँ अगर वो लाइव है तो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी आपने अबू ज़र गफ़ारी के ऊपर बात की, माशाल्लाह आपका अंदाज़ा भी बहुत अच्छा था। इनकी ना लाइफ का जब हम एंड देखते हैं, शुरू तो देखें तो वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही वाज़, हम उनको तो किसी चीज़ के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे नबी पसंद की हदीस थी, उन्होंने कहा था कि अकेला ही आया और अकेला ही जाएगा। तो जब उनकी डेथ को हम देखते हैं तो वो हमारे लिए बाइस इबरत भी बन जाती है, और समटाइम इसी चीज़ से लोग जो हैं वो गलत मतलब भी अख़ज़ कर लेते हैं। देखें जी, ज़िंदगी कितनी अच्छी गुज़ारी और एंड में क्या हुआ? जैसे हमारी इस दुनिया के बारे या तो हमारी दुनियादारी की अगर हम बात करते हैं, तो लोग के ये कहते हैं, देखें जी इनकी मौत कैसे हुई? जो कहा जाता है जी, जो नेक बंदा होता है उसको मौत भी नेक ही मिलती है, उसकी मौत डिस्क्राइब करती है कि वो कैसा था। तो अब हम ये देखेंगे उन्होंने कैसी ज़ुहद वाली ज़िंदगी गुज़ारी, जिसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता किसी के साथ। और यकीन करें, जब भी मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, मैं मेरे से अपना रोना, मेरे से आंसू नहीं मेरे रुकते हैं कि क्या हम आज उस लाइफ़स्टाइल पे हैं कि वो एक आदमी जिसको वो जानते भी नहीं थे, सिर्फ़ हज़रत उमर ने जब पूछा, तुमने क्या देखा अबू ज़र, कि तुमने उनके लिए तुमने अपने आप को पेश कर दिया? तो उन्होंने कहा, मैंने उसकी आँखों में सच्चाई देखी थी, मैंने उनकी आँखों में ईमान देखा था। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन वो एक ऐसी हालत, अल्लाह ताला ने उनको ईमान की ऐसी सिंसियरिटी दी थी कि वो लोगों को जज कर लेते थे। आज क्या हमारे अंदर वो चीज़ है? क्या हम अपने आप को स्केल पे रख सकते हैं? हम लोग तो ये देखते हैं जी, ये बंदा मर गया, अच्छा जी अच्छी मौत, अगर मुस्कुरा के मर रहा है तो जी अच्छी मौत है। लेकिन उसका बैकग्राउंड चाहे जितना मर्ज़ी इविल हो, वो अपने लोगों के साथ एम्पैथाइज़ ना कर रहा हो, अपने इवन कि अपने घर वालों के साथ, मियाँ-बीवी आपस में, बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, वो एम्पैथेटिक नहीं होता। आज हम देखते हैं हम लोग खुद सिंसियर नहीं है अपने रिश्तों के बारे में, पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में, मियाँ-बीवी के बारे में, शौहर के बारे में। एम्पैथेटिक वो कहाँ चला गया? वो हम जो हमारे अल्लाह ने हमें सिखाया था, हमें इनहेरिटेंस में हमें दिया, हमारे ब्लड में दिया। बेसिकली तो अल्लाह ने हमें अच्छाई हमारे ब्लड में दी है ना, बुरे तो हम अपने कामों से होते हैं ना, अपने आप को बुरा बनाते हैं, अपने कामों से, गलत इरादों से, गलत फैसलों से। अल्लाह ताला तो बेसिकली हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हम इतने बुरे क्यों हो जाते हैं? हम उस नबी की उम्मत पे फ़ख्र तो करते ही हो ना कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और हम फ़ख्रिया कहते हैं जी हम जन्नत में जाएँगे, हमने कलमा पढ़ ली। तो क्या इट इज़ मोर देन इनफ कि हमने कलमा पढ़ लिया है? हम ये समझ लें कि हम जन्नती हैं। हम सब बातें हो रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या हम 5 मिनट बाद हमें दोबारा ये याद भी रहेंगी? हाँ, जब दोबारा बात होगी तब याद आ जाएगा, और वी विल फील सॉरी अबाउट इट। लेकिन क्या हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी के ऊपर? क्या इतने अफ़राद जितने इस टाइम 98% हैं इधर इस मीटिंग के अंदर, क्या कोई एक बंदा भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा? कोई हक़ से अपनी लाइफ़ के अंदर लेके आएगा? इवन इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात भी करती हूँ।
کہ ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ریالٹی کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہمیں صحابہ کی زندگی کو تو بہت ہمیں نا فینٹیسائز کرتی ہے, لیکن کیا ہم ان کی زندگی کو ایز اے ڈیپ جا کے سوچتے بھی ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے؟ میرے لیے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے, وہ انسان نہیں لگتے مجھے. کہ ایک ذرا سا نبی نے پیغام دیا اور انہوں نے من کہہ دیا کہ ہاں جی ہم آ گئے, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اور وہ بغیر کسی سوچے سمجھے وہ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ ان کے ایک چند الفاظ کے لیے, کہ یار کہہ دیا ہم نے مان لیا, سمعنا واطعنا, سنا اور مان لیا, ہم نے اطاعت کر دی. کیا آج ہم ویسے ہیں جن کے اوپر ہمارے نبی فخر کرتے تھے کہ میرے بھائی آ رہے ہیں جو جنتی ہوں گے ہمارے لیے, ہماری جیسی قوم کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بھائیوں میں سے, اپنی قریبی لوگوں کے اندر سے ہم لوگوں کو کہا کہ یار ہم ان کے اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں اور پھر بھی مان لیں گے. ڈو وی تھنک کہ وی آر مسلمز؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم تو کسی کرائٹیریا پہ پورا نہیں ہوتے. ایک ابو ذر غفاری کیا, ابو دجانہ کی مثال ہے, کون کون سے صحابہ کو نکالا جائے, کون کون سی صحابیات کو نکالا جائے. وہ کیسے لوگ تھے یار, وہ کس قسم کے لوگ تھے, ان کی مینٹالٹی کیا تھی, کیسے ڈیولپ ہوگی. ہمیں تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا, انہوں نے تو جانیں گنوائی, انہوں نے اپنی پوری اسٹرگل لگائی, زندگی گزاری پوری اپنی ایک ایک چیز کے لیے. انہوں نے ایک بلال نے اپنے کیا کیا نہیں کیا, علی یاسر نے کیا کیا, ان لوگوں نے تو تکلیف اٹھائی اور ہم لوگ کو پلیٹ میں رکھ کے ہمارے ہاتھ موجود ہیں. ہم جو بھی دن کے بس میں کرتے ہم سنتے ضرور ہیں, بٹ وی آر ناٹ اپلائنگ ان آور لائف کوئی بھی چیز. کیا یہ میرے لیے تو بڑا درد کا مقام ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, ہمیں جنتیں دینا. یار آپ لوگ یہ سوچو, میں یہ سوچتی ہوں میں کیسے اللہ کے آگے کھڑی ہوں گی, میں تو اس پہ پورا ہی نہیں اترتی ہوں. تو ہاؤ کین آئی اسٹینڈ ان فرنٹ آف مائی اللہ اینڈ آسک فارگیونیس فرام ہم. جی جزاکم اللہ خیر ام عمر. ہاں اس کی بانی ہو گئی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می. نہیں جزاکم اللہ خیر. آپ نے بالکل جو آپ نے باتیں کہی ہیں حقیقت یہی ہے کہ ہم یہی اسی طرح فیل کریں گے تو ہی ہم شاید کوئی قدم اٹھا سکیں, نہیں تو سارا کچھ مکینیکل چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم سنتے ہیں, امپریس ہوتے ہیں کسی چیز سے, لیکن کیونکہ ہم روٹ نہیں گرو کر رہے اپنا, تو اٹس جسٹ اے لسننگ سیشن اینڈ دیئر وی گو, وہیں سے ہماری زندگی اپنے یہ رخ پہ اپنی چل پڑے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں ادر ڈے ایک تفسیر میں یہ بتا رہی تھی کہ سورۃ نجم میں جو آیت آتی ہے, سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے کہ الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم, کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں, الا اللمم, لیکن اوکیجنلی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے. تو میرے ایک شیخ ہیں, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم یوزلی اس آیت کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ الذین یجتنبون الکبائر, کہ جو لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کی ایک خاص لسٹ ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کبائر الاسم جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے کوئی کسی کی ضرورت مند کوئی گزر جاتا ہے, اور اگر آپ کے کانوں میں یا آپ کی ارد گرد میں آپ کے کانوں سے یہ بات بھی سن لیتے ہیں آپ کہ فلاں محلے میں, فلاں گلی میں, یا میری اماں کے گھر کے پچھلی سٹریٹ میں کوئی یتیم رہتے ہیں, یا کوئی بیوہ ہے, یا کوئی نیڈی فیملی ہے, سفید پوش ہے, جو اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کر پا رہے, اور آپ کے آنکھوں کانوں کے سامنے سے یہ بات گزر گئی, اور یو آر اسٹل لیونگ یور لگزیریس لائف. آپ اپنی وانٹس, نیڈ تو بیسک ہوتی ہے نا, کہ اپنا کھانا, کپڑا, گھر کر لیا, اور اس کے اوپر جو بیسک جو ضرورتیں ہیں وہ بلڈ کر لیں. اس کے اوپر اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہے اور آپ صرف اپنے آپ کو اپنا صوفہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, اپنا وارڈروب میں آپ نے 2 جوڑے آپ نے نئے لے کے آنے ہیں 50 جوڑے کے بعد, اور آپ نے اپنا کچن کی کوئی نیا کراکری سیٹ لے کے آنا ہے, تو اگر آپ نے
ضرورت مند آپ کی آنکھوں سے گزرتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اس وقت حالات ہیں دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ کتنے مشکل ہیں, اور ہم ان کو چھوڑ کے اپنی ضروریات سے اپنی وانٹس پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی لوگ اپنی ضرورت نہیں پوری کر پا رہے اور آپ اپنی وانٹس اور اپنی چاہتیں پوری کر رہے ہیں خالی, تو پھر آپ گناہ کبیرہ میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ بات صرف اس لیے کوٹ کی ہے ام عمر کیونکہ آپ نے یہ کنسرن شو کیا, اور میں اتنی ہی ڈیپتھ سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ام عمر کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے. اتنا ہی ہمیں ہونا پڑے گا کہ اگر ہم اپنا کیونکہ حالات ہمارے مال وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے کہ حالات ہمارے یہی ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ پریشان تھے نا کہ اسلام کی بیس میں یہ بات لگی ہوئی تھی کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر رکھا ہوا تھا اپنے پاس. یعنی شروع میں درمیان میں جو مکن پیریڈ تھا وہ تو چلیں سختی آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا, لیکن مدینین پیریڈ میں مدینہ کے ٹائم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے جب مال آنا شروع ہوا غزوات کے بعد اور مال غنیمت بھی جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اپنی زندگی لگزریس بنا سکتے تھے, مال و متاع اور زندگی کو آسانی کی طرف لے جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ہمیشہ اختیاری فقر رکھا اور یہ دعا پڑھی کہ اللہم انی اسأل کہ یا اللہ مجھے اللہم انی اسألک مساکین کے ساتھ مجھے دنیا میں بھی مجھے مساکین کے ساتھ رکھنا, مجھے موت بھی مساکین کے ساتھ دینا اور مجھے اٹھانا بھی مساکین کے ساتھ. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اختیار میں یہ بات اپنی بائی چوائس انہوں نے فقر کو لیا کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, کہ اللہ مجھے مساکین کے ساتھ. تو یعنی انہیں پتا تھا کہ the moment مال ہمارے گرد آئے گا تو ہماری ضرورت سے وانٹ کی طرف ہم ٹریول کرنا شروع کر دیں گے. اب اگر اس کو جنرلی آپ سمجھیں تو ہم جو کر رہے ہیں, جو ورسٹ ترین سینیریو ہم اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ جتنا بھی مال ہے ہمارا بس اس میں سے صرف زکوٰۃ دینی ہے, جو جتنا بھی مال رکھیں اس کا زکوٰۃ. لیکن اگر آپ ان علماء کی بات یا ان سلف کی بات سنیں جو کہ اپنے تقوی اور ان صحابہ کرام اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو لے کے چل رہے تھے پہلے بھی اور اس وقت میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو چل رہے ہیں لے کے, تو وہ یہ بات کلیئرٹی سے بولتے ہیں کہ جو مال آپ کا, یہ بات ذرا سا سمجھ لیجئے گا کہ جو مال آپ کو دیا گیا, جو سارا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ کا صرف وہ مال ہے جو آپ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اگر ایک قدم بھی آگے آپ کی وانٹ, اب یہ وانٹ ہے کہ میں نے نیا سیل لینا ہے, نیا میرا ذرا فرنیچر پورا ہو گیا, پرانا ہو گیا, میں اب سال بعد نیا فرنیچر لے آؤں, یا پھر میری کراکری سیٹ تھوڑے بس ایک ہی رہ گیا تو میں ایک اور نیا لے آؤں. تو یہ جو ہے نا, یا پھر میری وارڈروب میں 15-20 جوڑے لٹکے ہیں تو میں 2 جوڑے اور لے آؤں, یہ ساری. اور پھر جب ہم سیلز کے لیے جاتے ہیں کچھ بائی کرنے کے لیے تو وہاں سیلز لگی ہوتی ہیں, تو سیلز میں سے بھی پھر ہم وہ چیزیں اٹھا لاتے ہیں کام آ جائیں گی کے نام کے اوپر, ہم بے شمار چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اس حدیث کے ریلیشن میں لا کے دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. آپ ذرا سا سوچئے کہ جو ہم سالانہ ہر سال ہماری نئی گھڑیاں, ہم اپگریڈیشن آف آر واچز اینڈ دین آر سیل فونز اینڈ دین آر ڈریسز اینڈ دین آر اسٹائلز, اینڈ آپ لوگ خود بتائیے گا, یہاں کوئی ایڈ کرنا چاہے تو ضرور کرے پلیز, کہ کیا کیا ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں سالانہ کے حساب سے. کیوں؟ صرف اپنے آپ کو دوسروں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس تم سے زیادہ ہے, میرے پاس بہتر چیز ہے, میں زیادہ نئی کار نئی گاڑی اپگریڈیشنز میں لگا ہوا ہوں, میں تم سے بہتر ہوں. اس کو کہتے ہیں تفاخر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
اور یہ کبھی نہیں بند ہوگا. یہ مال کا جو محبت اور اس کے پیچھے جو بھاگنا ہے اور اس کے ذریعے سے جو آپ تفاخر دوسروں کو نیچا کر کے اپنے آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں, اور یہی چیز ہم نے اپنے بچوں میں بھی ڈال دی ہے کہ they actually try to live through these things, کہ وہ اپنے آپ کو اپنا برانڈ, اپنا بیگ, اپنا ڈریس, اپنی گاڑی. میں نے بچیوں کو کمپلیکسز میں دیکھا ہے کہ اگر وہ کسی چھوٹی گاڑی میں جا رہی ہیں اور کسی بڑے اسکول میں پڑھتی ہوں تو اس کی وہ فلاں تو اس گاڑی میں آتی ہے اور میں اس گاڑی میں. ہم کس کمپلیکس میں پڑ گئے ہیں. اپنے آپ کو اینکر کریے, اپنے آپ کو گراؤنڈ کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ میری کنیکٹیوٹی میرے اللہ کے ساتھ ہے, میرا کور للہ ہے, میرا طریقہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, میرا طریقہ میرے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے سے, میں اس طریقے سے اس راستے پہ اس زندگی میں جیوں گی. Well, I don't want to give a lot of lecture here, لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کبیرہ گناہ کا پوائنٹ اسی لیے لایا ہے کہ ہم سوچیں کہ اگر آپ کے محلے میں, آپ میں سے بہت سارے ہم میں سے ساتھی باہر کے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں, تو جو ہم باہر رہتے ہیں, آپ کے بیک ہوم جہاں آپ کے امی ابو, آپ کا گھرانہ ہے, آپ کے محلے کے اندر, آپ کے امی ابو کے محلوں کے اندر اگر دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ اب روٹی یا بچوں کی فیس یا کرایہ سٹرگل کر رہے ہیں, اور ہم یہ اپ گریڈیشن کا یہ معاملہ چلا رہے ہیں جو میں نے بات کی ہے, تو پھر یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پھر ہمارے اوپر کیسے نہ بیٹھے گی, یہ کیسے نہیں بیٹھے گی کہ آپ مال میں پھنس جائیں گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسے پہلی قوموں نے کیا, اور پھر تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے کہ جس طریقے سے پہلے قومیں کر دی گئیں. سیلف سینٹرڈنس, ہماری ڈیفینیشنز غلط ہو گئی ہیں. ابو ذر غفاری کے بارے میں یہ بات مجھے سب سے زیادہ میرے دل کے ہمیشہ سے, مطلب ایور سنس آئی ایم پریکٹسنگ اسلام, مجھے سب سے زیادہ میرے دل کے قریب مجھے لگتی ہے یہ بات کہ جو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ ایک مطلب ان کا ذیل اسلام کی طرف چلتے ہوئے وہ تنے تنہا he was the man to walk alone in support of Islam. انہوں نے اسلام کے مین پلرز کو انٹیکٹ رکھا جو بعد میں اسلام کے بہت سارے فالوورز نے چھوڑ دیا, اور ہم نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا کیونکہ ہماری تو ڈیفینیشنز ہی بدل گئی نا. ہماری تو آج ایکویژن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو رہا ہی نہیں ہے. ہماری ایکویژنز میں تو ہمارے ایکسٹرنلز ہیں. ایکسٹرنلز کیا ہیں؟ ہمارا مال, ہمارا گھر, ہماری تعلیم, ان ساروں میں ہم لگے ہوئے ہیں, برانڈز میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس دوڑ میں تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس دوڑ کو پورا کرنے کے لیے. جی پلیز. جزاک اللہ. علیم ہمارے پاس تقریباً 12-13 لوگ ہیں, تو میں 1 بائی 1 کرتا جاتا ہوں. ول ٹرائی کہ ہم جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں سبھی کے کوشچنس کو انٹرٹین کر سکیں. جی جی نبیل بھائی آپ پلیز انمیوٹ کریے گا, آپ نے پہلے میوٹ کر لیا تھا واپس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میرا سوال یہ تھا کہ یہ چیزیں بچوں میں کیسے ڈالیں؟ نبیل, بچوں میں ڈالنا کچھ بھی نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو لیو بائی, ہمیں رہنا ہے اسی طریقے سے, تو بچے کیوں نہیں اس بات کو فالو کریں گے؟ مطلب یہ چیزیں گھر میں مطلب کہ بکس وغیرہ پڑھیں, بچوں کو سکھائیں. نبیل ہمیں خود کرنا پڑے گا یہ عمل. آپ بچوں کو ایکچولی, بچے تو فالو کرتے ہیں نا. The way you will walk, they will walk the same way. The way you will talk, they will talk same way. یعنی جس طریقے سے آپ عمل کریں گے وہ کریں گے. ہم اس طرح پیٹرن بنا. جی جی. یعنی کہ بچوں کی نفسیات میں یہ ہوتا کہ وہ جو بڑے کرتے ہیں وہ ہی کریں گے. وہ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ فالو کریں گے جیسے وہ زبان سیکھتے ہیں, جیسے وہ ہر چیز, وہ سلیٹ, ان کی سمپل سلیٹ, جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دماغ خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. تو ویسے تو ان کے اندر یہ ایمپتھی اور جسٹس موجود ہوتا ہے, آپ اس کو پریزرو ہی کر لیں. ہم بڑے تھوڑی ڈیفینیشنز خراب کر جاتے ہیں, جیسے ہم جی رہے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے انوائرمنٹ سے, ہمارے سے وہ کاپی کر کے سیکھنے لگتے ہیں. تو کیونکہ ہم سیلفش ہوتے ہیں, ہم اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, اپنا مفاد, اپنا بچا کے رکھنا.
تو پھر وہ ہم سے بچا بچا کے رکھنا ہی سیکھتے ہیں کہ می فرسٹ، میں اپنے آپ کو بچا لوں. تو اگر آپ ان کے ساتھ چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی یہ کرنا شروع کر دیں کہ آپ ان کے لنچ میں ہی چھوٹا سا کچھ ایکسٹرا کہ آج لازم جو آپ نے کھانا ہے نا ساتھ میں شیئر لازم کرنا ہے، دے کے آنا. تو اسی سے اگر آپ سٹارٹ کریے، راستے میں جاتے ہوئے اسکول ہی چھوڑتے ہوئے کہیں رک کے کوئی چھوٹی سی ہیلپ کر دی کہیں، وہ بچوں کے لائف ٹائم لیسنز ہو جائیں گے ایمپتھی پریکٹس کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کو کوئی خاص بہت لمبا نہیں، لیکن خود سمجھیے، خود پڑھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے بھی، لیکن یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے آپ عمل کریں گے، وہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن گاؤں میں زیادہ تر، میں گاؤں میں رہتا ہوں نا، تو گاؤں میں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں نظر آتی. مجھے تو لگتا ہے گاؤں کے لوگ قریب ہیں ان چیزوں کے. میں بھی، لیکن مجھے نہیں نظر آتا. کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر کا شروع کریے. آپ جی قرآن میں سورہ لیل میں آتا ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلا ویلیوز جو مسلمانوں کو دی تھی کہ یہ والا ویلیو سسٹم لے کے چلنا ہے. یہ پہلا پیکج جو قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا نا، بالکل سٹارٹ کی آیات میں سے جو پہلی 200-400 آیات نازل ہوئی تھی، اس میں ایک ہی آیت نازل ہوئی تھی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یہ دینے والی کوالٹی. تو بچوں کے اندر سب سے پہلے دینے والی، اور کبھی کبھی ان کی بہت جو محبت والی چیز وہ آپ کبھی دیجئے کہ مجھے چیز بہت پسند ہے، یہ میں دینے لگا ہوں اللہ کے راستے میں، اور ساتھ لے جائیے دیتے وقت ان کو کہ آج ہم مل کے دیتے ہیں، میں یہ چیز دینے لگا ہوں، فلاں بندے کو دیتا ہوں، اس کو ضرورت ہے. تو جتنا وہ اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وانتم فجزاک اللہ خیر. شکیل بھائی، شکیل احمد. سروش خان. شکیل بھائی نے کیونکہ ابھی انمیوٹ نہیں کیا تو شاید وہ اویلیبل نہیں. سروش خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سروش. میرے ذہن میں ایکچولی ایک سینیریو آیا تھا جو ہماری فیملی میں ہی ہوا، تو میں وہ رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے. مجھے تھوڑی سی سجیشن بھی چاہیے کہ میں کیسے ہیلپ آؤٹ کروں اس فیملی کو. ایکچولی وہ ایک خاتون ہے، تو اور میں ان کے ساتھ کیسے زیادہ سے زیادہ امپیتھائز کر سکتی ہوں اس معاملے میں. ہے یہ کہ وہ میری جو ہے وہ مدر کی کزنس، لائک دور پار کی کزنس ہیں، اور وہ مطلب جب ان کی شادی ہوئی ہے وہ شادی کے بعد واپس گھر بھی نہیں آئی ہیں جب سے ان کی شادی ہوئی ہے. تو اور ان کی وہاں پہ بڑی ہی مطلب سسپیشیس قسم کی جو ہے نا وہ حالات ہمیں جو ہے وہ پتہ چلے ہیں کہ ان کے انلاز جو ہیں وہ انہوں نے ان کے ایک بچہ بھی جو ہے وہ بھی لے لیا ان سے، اور پھر وہ جو بچہ ہے نا اس کی ڈیتھ کے بارے میں ایکچولی ہمیں جب پتہ چلا تو بہت سی اور بھی باتیں ایکسپوز ہوئیں. وہ ہوا یہ کہ وہ ڈیتھ جو ہے نا اس بچے کی جو ان لاز کے پاس تھا، مدر کے پاس نہیں تھا، وہ اس کی ڈیتھ بہت ہی لائک سسپیشیس طریقے سے ہوئی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، اور جب ہم لائک سب پوچھ رہے ہیں تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اتنا تو صاف پتہ چلتا ہی ہے کہ چھپایا جا رہا ہے اس کی ڈیتھ کو. اور ان کے جو بھائی ہیں بہن کے، ان کو جو ہے وہ ہم سب نے فیملی نے یہ کہا کہ اب آپ جائیں اپنی بہن کو، حالات ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ، تو ان کو لے آئیں یہاں پہ. تو ہمارے لیکن پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہو جائے گا، جسٹ ود ریسپیکٹ تھوڑا سا شارٹ کیجیے گا تاکہ ہم اوکے اوکے باقی اوکے لوگوں کے بھی کوشچن لے سکیں. اوکے اوکے. تو ابھی ان کو یہ ہے کہ ایک دو لوگوں نے کہا کہ آپ پلیز اپنی بہن کو ایٹ لیسٹ یہاں لے آئیں، کیونکہ ان کی وہاں پہ جان بھی فزیکلی بھی وہ شاید وہاں پہ سیف نہیں ہے اب وہاں پہ اپنے ان لاز کے پاس. تو اب یہ معاملہ ایسے ہی ہے، نہ ان کے بھائی کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور اس معاملے میں کوئی بات کر رہا ہے ہماری فیملی میں. تو میں اپنی مدر سے بات کرتی ہوں کہ آپ ان سے بات کیوں، کہتی ہیں ایک دفعہ بات کر لی ہے نا، آپ کیا بار بار ان کے پیچھے تو نہیں پڑ سکتے ہم. تو میں کہتی ہوں کہ پھر اب میں کیا کروں اس سچویشن میں ان کے لیے. نہیں سروش، انسان کی جان جو ہے وہ اگر اس پوائنٹ پہ ایمپیتھائز کریں تو آپ یہ دیکھیے نا کہ پھر اپنی جان رکھ کے سوچئے
کہ جیسے وہ خاتون ہیں ان کی جگہ اگر میں ہوتی تو پھر کس طریقے سے میں چاہتی کہ دوسرے لوگ مجھے پروٹیکٹ کریں گے. تو اتنا زور لگا دیجئے. ٹائم شارٹ ہونے کی بنا میں بہت ڈیٹیل سے اس پوائنٹ پہ آپ کو شاید ہیلپ ابھی اس وقت بتا نہ سکوں. دو کہ آپ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ تو میں آپ کو I'll gonna let you know few things also. سروشا پی وہ ہے انجم اپا، یہ ہمارے گروپ میں بھی ہیں کلاس کے، تو آئی گیس ہم یہ سینیریو وہاں جی بڑی ڈیٹیل سروش میں ڈسکس بالکل کر سکتے ہیں if she wants. بالکل اوکے بالکل یس وائی ناٹ. صحیح. جی جزاک اللہ خیر. چلیں تھینک یو ویری شکیل مچ. بھائی آپ پوچھیے گا جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پوچھنا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو شفٹ کرنا پڑا، آبادی سے باہر نکلنا پڑا، تو وہ جی کیا ایسی وجہ تھی؟ اصل میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ ایک طرف حضرت عثمان ہیں اور دوسری طرف زہد اور تقوی والے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، تو اوپر سے خلافت کا ایک آئیڈیل نظام چل رہا ہے، تو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے آپ کو ویرانے میں پلیس کرنا پڑ گیا تھا؟ میں نے ویسے اس کا آپ اگر ریکارڈنگ تھوڑی سی اس کو سن لیں، اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ دو ڈیفرنٹ آراء آتی ہیں. کچھ لوگ تو کلیئرٹی سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر کے سامنے یہ ایک چوائس کی طرح بات رکھی تھی کہ اگر آپ لوگوں میں، کیونکہ وہ مسلسل یہی بات بتا رہے تھے کہ مال جمع کر کے کوئی نہ رہے، یہ کلیئرٹی سے ان کا اپینین تھا، اور سادہ ترین زندگی کو وہ ہر ایک کے سامنے مطلب اس کو پریچ کرتے تھے اور علی الحق بولتے تھے وہ اس بات پہ. تو لوگ اس بات پہ کہتے تھے کہ مطلب جب شرع اس کو یہ کہتی ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ دیں، تو مطلب یہ تھوڑا تھوڑا اپینین کا جو ڈفرینس آ رہا تھا، اس کی وجہ سے نارمل عام لوگ کلیش کر رہے تھے. تو اس وجہ سے مطلب کسی بھی درجے، کیونکہ فتنہ تو آلریڈی اس ٹائم کے اراؤنڈ اور بھی فتنے ارد گرد آ چکے تھے، تو جو علماء بتاتے ہیں وہ کلیئرٹی سے یہ بات بتاتے ہیں. ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر کو اختیار یا چوائس دیا تھا کہ اگر آپ اگر باہر چلے جائیں جو اس کا سبب ایریا ہے جو زبدہ کی طرف، تو اگر آپ رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ادھر موو کر جائیں تو مطلب ایک ایسا آپشن ان کے سامنے کھلا رکھ دیا تھا. تو انہیں سمجھ لگ گئی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب چوائس آئی گئی ہے میرے سامنے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے مطلب الٹیمیٹلی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ سائڈ پہ تھوڑا سا ہو جائیں. تو اس میں جی جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا سخت بات کر جاتے ہیں، تو ہم اس چیز سے بچتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو سختی لے کے آئے یا ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی سخت بات کہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی درست بات ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پورا گروہ ہے جو بہت سخت باتیں ان کے بارے میں عمومی طور پہ بھی کرتے ہیں. اس بات سے ہٹ کے بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو سخت کرتے ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی ملا جاتے ہیں. تو بہرحال ہم اس پوائنٹ پہ ذرا اختلاف اور کرنے سے بچتے ہیں، تو ہم جو معروف رائے ہے اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال جزاک اللہ. اوور آل پوائنٹ اس میں یہی تھا کہ ان کا بہرحال جو طریقہ رہنے کا تھا، جو بیسک جس پوائنٹ پہ وہ رہ رہے تھے، وہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چند احادیث ہی ہیں کہ مال کی محبت یا مال تباہی کی طرف لے جائے گا، اس کی طرف اپنے آپ کو نہیں دسانا. وہ اس کو بہت کلیئرٹی سے پریچ آؤٹ کرتے تھے، جو عام لوگوں کو بھلا نہیں لگتا تھا. یہ بس کلیئر بات ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ابھی مریم کچھ if anyone okay طاہرہ ماجد آپ پلیز انمیٹ کر لیے گا. شاید وہ نہیں ہے جی اوکے. سو کائی کباد کھیترا شاید بنگلہ دیش سے ہیں. بھائی آپ کیجیے گا انمیوٹ.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा फज़ा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमें मतलब इंटरनलाइज़ कराया हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी को, तो बहुत शुक्रिया उसका। और रसूलुल्लाह की 3 हदीस को जिस तरह आपने मशअल राह बनाया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा काबिल तहसीन है। मतलब बहुत आसानी रही हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी की ज़िंदगी को हमें विजुअलाइज़ करने में कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी बसर की। अच्छा, यहाँ पर मेरे 3 सवाल हैं आपसे, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं सिंपली करता हूँ। आपकी बात मतलब वो जो इन्नेट अल्लाह ने स्केल रखा है दिल के अंदर, तो मतलब वहाँ पर तो आपकी बात बिल्कुल सच महसूस होती है, सिद्क साबित होती है। मगर जो हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी की ज़िंदगी के हालात आपने बताए हैं, अ, उनको मतलब उनको हम मतलब दिल की तशफ़्फ़ी को मुकम्मल करने के लिए, उसकी तकमील के लिए हम ये कैसे ऑथेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि वो कितनी सच्ची हैं? मतलब वो वाक़यात कितने सच्चे हैं? आपने कुछ वाक़यात तो हम मतलब तसलसल से भी पढ़ते आए हैं, मगर मतलब उनकी सिटी हम कैसे कन्फ़र्म कर सकते हैं बेसिकली? कोई ऑथेंटिक बुक्स हैं या कोई ऐसी अशियाँ हैं तो वो काइंडली रेफ़र कर दें। अच्छा, सेकंडली ये कि नीड्स और वांट्स का यहाँ बेसिकली बड़ा एक मतलब फैक्टर सामने आता है। तो नीड्स और वांट्स को मतलब वो कौन-सी बाउंड्री लाइन है जो एग्ज़ैक्ट हर फ़र्द के लिए मतलब वो तयन कर दे कि ये नीड्स हैं और ये वांट्स हैं? क्योंकि बेसिकली किसी की नीड्स तो किसी की वांट्स हैं और मेरी वांट्स किसी के लिए नीड्स हैं। तो कोई एक ऐसा मतलब मेरे पास लिटमस पेपर हो जो, या कोई ऐसा मेरे पास एक स्केल हो जिससे मैं बहुत ईज़िली मेज़र कर सकूँ कि ये मेरी नीड्स हैं और ये अब वांट्स हैं और वो सबके लिए ही सेम हो जाएँ, ठीक है? एंड थर्ड था कि थर्ड क्वेश्चन मेरा था, आई फॉरगेटिंग। चलो मुझे इसका जवाब देने दें, अगर जी, थर्ड तक हम पहुँचे इंशाल्लाह। जी, जो थैंक पहली यू। बात है वो किताबें इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कुछ ऑथेंटिक किताबों का रेफरेंस इंशाल्लाह डालते हैं सारे ही ग्रुप्स में, और कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स का भी इंशाल्लाह। तो वो आपको सोर्सेस डेफिनेटली ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है नीड्स एंड वांट्स वाला, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं लगी कि आपकी वांट्स किसी की नीड्स कैसे हो सकती हैं? अच्छा, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कुछ और मतलब किसी के पास कुछ रकम ज़्यादा है और वो एक ख़ास लाइफ़स्टाइल को जीता है, तो हुँ, उसके पास बिलफर्ज़ मर्सिडीज़ है, ठीक है? और उसके हुँ, पास उसकी लाइक एक मिल है और वो मिल को ऑन कर रहा है और वो देन उसकी हुँ, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सेम ऐसा है, उसका खाना-पीना और उसकी आउटिंग्स और उसकी मतलब टूर्स और मतलब दिस एंड दैट, उसका एक लाइफ़स्टाइल प्रॉपर एक हुँ, मतलब जो उसको नीड्स समझता है, जो अपने लाइफ़स्टाइल को यानी कि बेयर मिनिमम कहते हैं कि यार ये तो मतलब बेयर मिनिमम है मेरे लिए, मेरी सोसाइटी के लिए जिसमें मैं रहता हूँ उसके लिए वो बेयर मिनिमम है। अ, वो उसके लिए बेसिकली उसकी नीड्स हैं और अब बिलफर्ज़ वो कहे कि यार मैं अब हर वीकेंड पे मक्का नमाज़ पढ़ने जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये उसकी वांट्स मतलब वो समझता है। मेरे लिए तो ज़िंदगी में एक दफ़ा जाना भी मक्का एक मेरे लिए वो मेरी मतलब मेरी वांट है कि एक दफ़ा मैं किसी तरह जा पहुँचूँ, ठीक है? हुँ। या मेरे पास जो एक साइकिल है मैं उस पे बसर करता हूँ, तो मेरी मेरी नीड मेरी साइकिल और मेरी वांट जो है वो सुज़ुकी मेहरान है, ठीक है? और उसकी बेसिकली नीड मर्सिडीज़ है और ठीक हो गया। वो हुँ, लाइक ठीक हो ठीक गया। है, तो आई बेसिकली इस गेट इट, तरह है। आई गेट इट। थैंक यू। हकीकत तो ये है मेरे भाई कि जो नीड्स है ना, वो आप अगर गूगल करके देखें या बिल्कुल मिनिमम इसके ऊपर कहीं से भी आप पढ़ें ना, तो हमारी नीड्स तो बेसिक वही हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जिनके बगैर हमारी एग्ज़िस्टेंस के आगे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाता है। अब किसी ने क्या अपनी किस तरह की नीड्स डेवलप कर ली हैं, वो तो अपनी वांट्स खींच के लाके उन्होंने अपनी नीड में डाल ली हैं, तो ये तो फिर एक विशियस सर्कल है, ये तो कभी भी नहीं रुकेगा। तो यू मीन नीड्स कि की सबका जो डेफिनेशन जो है जी, जी। जो यू मीन कि जो सबका एग्जिस्टेंशियल लेवल तो सबका सेम है ह्यूमन बीइंग्स का, ये तो कोई डिफर नहीं कर रहा, तो सबकी नीड्स सेम होंगी मतलब जी, ऐसा नहीं होगा कि किसी की नीड्स डिफर करेंगी। एग्ज़ैक्टली। हकीकत तो यही है। हम जब जब हम मुख्तलिफ के लिए मुख्तलिफ लाइन लगा के मुख्तलिफ लेवल्स लगाने लगते हैं ना, तो फिर तो मतलब वो वही विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है ना वांट्स वाला। जज़ाकल्लाह खैर, तो मुझे मेरा आंसर नथिंग मिल लाइक गया दैट। है। मुझे आंसर मिल गया। मैं जी अपने लास्ट मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। जस्ट फाइनल मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, मैम इसको
اچھا بھائی ایک سوری ٹو کٹ یو، اب ایک جی آپ پلیز انمیوٹ رہیے گا. ہماری میم مریم نے کچھ ایڈ کرنا تھا کیونکہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کچھ میسج جی دینا تھا جی وہ جی ایڈ جی کر جی دیں جی تو آپ انمیوٹ رہیے گا پھر کوشچن پوچھ لیجیے گا. جی مریم جزاک پلیز اللہ. آپ اگر asking you to unmute if you can please. Okay, thank you so much for unmuting me. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب آئے اور سیشن اٹینڈ کیا، اور ہم سب کے لیے ایک ایسی محفل بنائی جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایمپیتھی کو لے کے سیکھیں، اور ہماری میم نے جس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا اور جس طریقے سے بزرگ غفاری کی سٹوری کو جس طریقے سے بتایا اور اس کے بعد ایمپیتھی سے لنک کیا، دس از لائک وی ول نیور فارگیٹ دس. یہ اس طریقے سے ہمارے دل میں بیٹھ گیا، اور آگے اس کو بعد میں کنکلوڈ کر دیں گے. لیکن ابھی مجھے یہاں پہ صرف اتنا میسج دینا تھا کہ ابھی کچھ لوگوں نے ریسنٹلی ہم لوگوں کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جوائن کیا ہے، جیسے مسلم بدرہڈ میں، تو وہ بکس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے لائبریری کا. تو وہ بتانا تھا کہ ہم لوگ 2 ویک بعد ایک بک ایکٹیویٹی کرواتے ہیں جس میں ہم لوگ ایک بک اناؤنس کر دیتے ہیں. جس چھوٹی بک شارٹ بک سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے، تو ہم لوگ 4th بک ابھی ریڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس لائبریری جو ہے وہ ڈسکارڈ پہ موجود ہے، وہاں پر آپ کو ہر قسم کی بکس مل جائیں گی، اور ہمارے لائبریرین بھی وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کو کوئی بک ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ ان کو ٹیگ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بک پرووائڈ کر دیں گے. تو آپ نیکسٹ ویک بھی ہم لوگ زوم سیشن اسی طرح کنڈکٹ کروائیں گے بک ریڈنگ کے اوپر. تو آپ لوگ سر اپنی جو اٹینڈنس ہے نا وہ میک شیور کیجیے گا کہ آپ سب آئیں اور ہمیں جوائن کریں، اور آلسو بکس ریڈ کرنا شروع کریں. جزاک اللہ خیر. اتنا ہی میسج دینا تھا مجھے. جزاک اللہ خیر. جی کباد بھائی آپ. کیا ایک بات. جی کائے کباد. ہاں جی آپ اپنا جی سوال جو ہے. جزاک اللہ. اچھا میم اساتذہ، یہ جب ہم یہ موقف بدر غفاری کی لائف اسٹائل کا موقف ہم اپنی زندگی کو مطلب سامنے رکھ کے گزارتے ہیں، تو ہمارے پاس پھر 3 احادیث اکثر لوگ پیش کرتے ہیں. اگر غالباً یہ ٹھیک ہے اور مفہوم بھی ان کا مطلب حدیث بھی درست ہے اور مفہوم بھی میں ٹھیک سے ادا کر رہا ہوں، تو وہ ایک پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا مال ہو، مفہوم میں کچھ ایسا ہے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہو وہ تمہاری چند اشیاء کا نام لیا جاتا ہے کہ ان سے جھلکنا چاہیے، جس میں غالباً گاڑی، گھر سواری، کچھ اس طرح سے چیزیں آتی ہیں، تو ان سے جھلکنا چاہیے. اور پھر ایک اور بھی واقعہ بتایا جاتا ہے اکثر کہ مطلب ایک شخص تھا، وہ آسودہ حال تھا، اور رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس غالباً مفہوم میں کچھ ایسا آتا ہے حضور کے فرمان میں کہ تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے کہ تم اتنے مطلب آسودہ حال میں ہو. غالباً مطلب ایگزسٹینشیل اسٹیٹ تو غالباً وہی ہوتی ہے کہ جس پہ صرف ضروریاتی مطلب بہت ہی نارمل سا لباس ہو. تو کہتے ہیں کہ بہت نارمل سا لباس، اور انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ہے، مطلب اس صحابی نے کہا، تو رسول اللہ نے کہا پھر اس طرح سے رہو. تو یہ 2 چیزیں بھی اکثر سامنے رکھی جاتی ہیں اور وہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، تو جیسے اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. جزاک اللہ. بس میرا یہی تھا. جی جی یہ جو سورہ دوحہ کی جو آخری آیت ہے نا، وہ اما بنعمت ربک فحدث، یہ اس کی تفسیر میں بھی آتا ہے. یہ ساری جو باتیں آپ بتا رہے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے فحدث، اس کو بیان کرو، یا بیان کرنے کے ساتھ یعنی اگر فزیکل لیول پہ آپ اس کو دکھا رہے ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات وہی والی پچھلی والی آ جاتی ہے کہ اگر تو آپ ایک بیسک لیول کا ایک مطلب بالکل بنیادی طور پہ یا بالکل نیٹ کے لیول پہ ایک دفعہ ونس آپ ہمیں بہت ساری اور بھی حدیث سے ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نیڈس کے لیول پہ آپ رہتے ہیں اور اس کے بعد جو اوپر کا آپ کا مال ہے، اگر آپ اس کی حصہ بندی کر لیجئے، اور بہت ساری ایکچولی لائفس آف سیلف سے بھی یہ بات پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی حصہ بندی کرتے تھے. اور کچھ احادیث بھی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتی ہیں کہ جو لوگ نیڈس کے بعد کچھ حصہ بندی کرتے تھے وہ یہ کہ ایک حصہ یعنی وہ اپنے سارے کا وہ غربا کے لیے پورا کا پورا رکھ چھوڑتے تھے. اس کے بعد ایک حصہ وہ اپنے مال کو واپس یہ حدیث کا ہی مفہوم بتا رہی ہوں، تو ایک حصہ وہ واپس اپنے مال جس سے وہ جو بزنس یا جو بھی پلیس ہے ان کی ارننگ ہے واپس اس میں انویسٹ کر دیتے تھے، اور تیسرا حصہ وہ اپنے لیے اپنی فیملی اہل و عیال کے لیے رکھ لیتے تھے. تو اگر تو آپ کے پاس مطلب اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بالکل بیسک پہ کیوں رہوں، میں یہ والی بات کیوں نہیں کر رہا، اما بنعمت ربک فحدث، کہ مجھے جو ہے میرے پاس وہ میں اور پہن کے جی بھی لوں، تو پھر آپ اس کی حصہ بندی کر لیجئے جس کا ذکر
चंद हदीस से हमें मिलता है। एक हिस्सा गुरबा के लिए, एक हिस्सा बैक टू द जहाँ से आप अर्न कर रहे हैं उसमें वापस लगाना, और एक हिस्सा जो फिर आप अपनी ज़ात और अपने अहलो अयाल और अपने पेरेंट्स और उनके लिए। तो ये एक मैक्सिमम चीज़ आती है, लेकिन एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस इवन। हम ऐसा कभी भी नहीं कर रहे होते। हम कब अपने माल के टोटल 3 हिस्से बनाते हैं? अपनी ज़रूरत के ऊपर से माल जो होता है, अफ जिसे कहते हैं, यानी आपकी ज़रूरत के ऊपर जो आपके पास एक्स्ट्रा है, वो तो कुरान में आता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा अल्लाह से पूछा गया कि हम किस तरीके से हम माल का कौन वो आयत मेरे जहन से निकल गई है इस वक्त कि यसअलूना का मा कुछ इस तरीके की आयत है कि पूछते हैं कि क्या खर्च करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की आयत जो पॉइंट नाजिल हुआ वहां पे कि कुलिल अफ, कि इनको कह दीजिए कि जो जायद है वो खर्च करें। तो जायद क्या है? यानी जो आपकी ज़रूरत के ऊपर है वो खर्च करें। और कुछ उलमा ने इसकी ये तफसीर भी निकाली है कि अफ का मतलब होता है कि अच्छा ने जो बहुत आला हिस्सा है वो खर्च करिए। बहरहाल मैक्सिमम हमारे पास यही सूरत निकलती है। आप पूरी की पूरी हदीस का मुताला इस पॉइंट पे करके देखिए। कुरान की आयत भी क्योंकि खर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा आती हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हिस्से निकाले जा सकते हैं। इसके ऊपर जिस तरीके से हम रह रहे हैं, the vicious cycle of this upgradation of our living style, इसका कोई एंड नहीं है। इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। सज़ा आप बहुत शुक्रिया। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ये एक मतलब बात रखूँगा कि जो आपका थर्ड आंसर था वो मेरे सेकंड क्वेश्चन को अगेन से ब्लर कर दिया है जो आपने क्लैरिफाई किया था। उम्मीद है आप समझ रही होंगी, बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए अपने। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नासिरा सिस्टर, नासिरा असगर, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, बहुत अच्छा सेशन था। मेरा क्वेश्चन ये है कि एम्पैथाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस सिचुएशन से गुजरा हुआ होना चाहिए पहले से, या हम गुजर रहे हों, गुजर चुके हों, हमारा कोई एक्सपीरियंस हो या ऑब्जर्वेशन हो। ऑब्जर्वेशन तो नहीं, एक्सपीरियंस ही कहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कि आप ये कैसे कह सकती हैं, आपके तो बच्चे नहीं हैं, आप कैसे ये कर सकती हैं। कोई ओपिनियन कोई देता है तो उसके ऊपर ऐसी बात कह दी जाती है, या कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा नहीं समझी जाती है। अगर आप किसी को कहें, अपने बहन या भाई को, कि इस चीज़ से रोको, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, फिर तुम कैसे ये हमें कह सकती हो ना। तो मुझे तो नज़र आ रही है वो चीज़ गलत है, उनके लिए भी गलत है, माँ-बाप के लिए भी गलत है। और फिर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये चीज़ सही नहीं है तो मुझे इससे दूर रख बस। तो मैं खुद तो दूर हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने उन बहन-भाइयों के लिए क्या करूँ? किस तरह से उनको वो समझाऊँ वो चीज़, मुझे ये समझ नहीं आती। और मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और मुझे ये भी पता है कि जिसको समझ नहीं होती है वो तो आपकी बात पकड़ के खुद ब खुद सीख जाता है। और जैसे आजकल जो हो रहा है बहुत ही इसराफ और शादियों पे इतने खर्चे और ये सब चीज़ें जो हैं, और अभी किसी बहन ने कहा था कि हमारे साथ ही पड़ोस में इतने गरीब लोग रह रहे होते हैं, हमें पता होता है कि उनको ज़रूरत है, कोई उनका बंदा मर रहा है, कोई कैंसर से पेशेंट्स है, कोई किस तरह है, उनको पैसे चाहिए, तो हम अपने पैसे वो बचा के उनको अगर दे दें तो कितना फ़ायदा हो जाए। तो मैं तो इसको एम्पैथाइज़ करती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं, मुझे एक्स्ट्रा सूट नहीं खरीदना है, मुझे एक्स्ट्रा ये चीज़ नहीं खरीदनी, मेरे पैसे उनको दे दो, ठीक है, मैं इससे बगैर ही रह लूँगी। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी नेमतें होती हैं, बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड्स भी होते हैं, वाइफ्स भी होती हैं, वो लोग क्यों नहीं एम्पैथाइज़ कर सकते? और वो फिर लोग ये कह देते हैं आपको कि देखो, आपकी तो शादी नहीं हुई, आपको क्या पता दुल्हन का सूट कितना ज़रूरी है, दुल्हन का 4 लाख का सूट कितना ज़रूरी है, आप कैसे ये सोच सकती हो? और अगर दुल्हन के इतना बड़ा शादी का सेट नहीं बनाया, तो तुम तो ये नहीं सोच सकती ना कि अगर उसका इतना गोल्ड, इतना डायमंड का सेट नहीं बनेगा तो फिर वो कैसा फ़ील करेगी? तो इसलिए तुम तो चुप ही रहो बस। तो उस वक़्त फिर बंदा क्या करे? हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एम्पैथाइज़ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ? मुझे तो लगता है, मुझे सारे बच्चे जो हैं अपने लगते हैं, और स्पेशली जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं होते, तो मुझे तो उन पे ज़्यादा, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पहले मैं दौड़ती हूँ कि नहीं, मैं कुछ करूँ इनके लिए, बजाए इसके कि जो जिनके बच्चे होते हैं मेरे इर्द-गिर्द, मेरे बहन-भाइयों के, मेरे कज़िन्स के, कि वो भागे उनकी हेल्प करने। तो मुझे तो लगता है जिनके नहीं होता वो ज़्यादा जल्दी भागता है। और पता नहीं, आप बताएँ इसका क्या क्या तरीका होता है? किस तरह एम्पैथाइज़ करता है बंदा?
इसके लिए क्या चीज जरूरी है कि हमारे पास वो चीज हो तो हम कर सकते हैं, या हमारे पास वो चीज नहीं हो तो कर सकते हैं, या हम उसमें से गुजर के जा चुके हो तो कर सकते हैं? जी, एम्पैथी का कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप ज़रूर वहाँ से गुज़रे हुए हों, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पे आपको आप अल्लाह के जितने भी मखलूक़ात हैं, इंसान हुए, गैर इंसान यानी कि वो जानवर हुए, आप एक्चुअली उनके साथ भी एम्पैथाइज़ कर रहे होते हैं कि ये इस वक़्त दर्द में है, मैं इसके दर्द को महसूस करके तो मैं इसको इसके दर्द से कैसे निजात रिलीफ़ दिला सकती हूँ या दिला सकता हूँ। तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस जगह से गुज़रे हुए हों। और जो आपने बाकी बातें कही उसमें तो बहुत सारी जगह है तो वो तो उनके लिए नसीहत ही काम कर सकती है, वहाँ पे एम्पैथी थी नहीं। लेकिन ये है कि एम्पैथी दोबारा मैं उसकी क्विक सी डेफिनेशन आपके सामने रख देती हूँ कि एम्पैथी ये है कि आप जब किसी को दर्द में देखें, किसी को परेशानी में देखें, किसी को मुश्किल में देखें, किसी को किसी भी मुसीबत से दो चार देखें तो आप फ़ील करने के साथ-साथ आप दौड़ पड़ें उनको उस तकलीफ़ या दर्द से रिलीफ़ करने के लिए, उस सफ़रिंग से उनको कैसे बाहर निकालना है, उस तरफ आपकी दौड़ लग जाए। आप अपने आप को रख के महसूस करें कि ये कितना कोई बंदा या ये चीज़ या ये एनिमल ये सिचुएशन दर्दनाक है इनके ऊपर। अपने ऊपर रख के फ़ील करें और फिर दौड़ पड़ें उनको रिलीफ़ देने के लिए। तो इसका कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ज़रूर उस रास्ते से, उस जगह से गुज़रे हुए हों। हाँ, अगर गुज़र जाते हैं आप तो वहीं से आप अपने अंदर मसीहा ही जो है वो डेवलप कर जाते हैं। यानी जो दर्द से गुज़रा हुआ होता है, वो वहाँ से मसीहा भी बन सकता है। लेकिन अगर आप दर्द से नहीं भी गुज़रे हुए हैं, तो आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप बहुत बड़ा रिलीफ़ उनके लिए जनरेट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन दोनों चीज़ों का। इट्स रियली कोरिलेटिंग इन अ पॉजिटिव वे, राइट? लाइक जिसने मुझे कहा था कि तुम्हारे तो शायद ये चीज़ नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है तो तुम ऐसा नहीं सोच सकती। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं उस जगह जाके ऐसे सोच सकती हूँ, जबकि मेरे तो बच्चे हैं भी नहीं। मैं नहीं, उस बच्चे एग्ज़ैक्टली की ये तकलीफ वाली बात नासिरा, ये वाली बात हाँ, तो बिल्कुल हाँ, आपकी ठीक है। ये वाली तो बात हाँ। बिल्कुल आपकी आई 100% वाज़ ठीक है। रियली यही मैं कह रही हूँ ना कि थिंकिंग कि ये ज़रूरी तो है ही नहीं। पॉजिटिवली कोरिलेट कर रही है, ना कि नेगेटिवली। बिल्कुल। तो नहीं, उनको तो बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है। कोरिलेट करना चाहिए अपने बच्चों के रख के वहाँ पर कि मेरे बच्चे के साथ अगर ये तकलीफ होगी तो मैं कैसा फ़ील करूँगी? तो मेरे तो हैं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही है। और मैं तो फिर ज़्यादा सोच रही हूँ, मेरे तो इतने दिन मेरे इतने मुश्किल में गुज़रे, मैं उसको किस तरह से बंदे की जाके मदद करूँ? तो जिनके बिल्कुल। हैं वो उनको जब मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाके ज़रा थोड़ा-सा टाइम निकाल के करो, तो कहते हैं नहीं टाइम नहीं है, बस हम बिज़ी हैं, हमारे पास ये चीज़ हुँ। नहीं हो सकती। तुम अकेली हो ना शायद इसलिए ज़्यादा उल्टा-सीधा सोचती रहती हो। तो ये चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि ज़्यादा नेमतें होना मेरा ख्याल है हमारे लिए नुकसानदेह है, और ये हदीस तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे ही है। जितनी ज़्यादा नेमतें बढ़ती जाती हैं ना, हम सेंसलेस होते जाते हैं, हम फीलिंगलेस होते जाते हैं, हम दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। नहीं नासिरा, मतलब ये कहना कि नेमतें नुकसानदेह हैं, ये तो ख़ैर दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन ये है कि हाँ, जब माल और मता ज़्यादा आ जाती है, तो वो एक नमनेस आ जाती है। हम हर चीज़ को अपने ही उस लेवल पे समझने लगते हैं कि बस माई सेल्फ, मेरी चीज़ें, सब कुछ पहले ही बस मेरा ही है। तो ये कैफ़ियत आती जाती है। बाकी नेमतों पे देखें, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तो थे, हज़रत उस्मान गनी भी तो थे। हुँ, सबका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत कुशादगी से माल अता किया हुआ था और उतनी ही हुँ। कुशादगी से खर्च करने वाले थे, उतनी ही बस कुशादगी से। ईमान का फ़र्क तो होता था। माल एग्ज़ैक्टली, तो माल हुँ, वो सोर्स एग्ज़ैक्टली हो सकता हुँ। है, यानी यही तो बताया जा रहा है कि जमा ना करें। ये एक्चुअली एग्ज़ैक्टली। लाइक माल का आना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमने किसी जगह भी ये नहीं बात कही कि माल का आना बुरा हुँ, है, लेकिन माल का हुँ, जमा करना, ये जो बैंक का कॉन्सेप्ट है ना सेविंग वाला, कि उसको जमा करना, रखना, फिर बचा-बचा के रखना, फिर अपने फ्यूचर एप्रीहेंशंस और मुश्किलात ज़हन में सोच के और जमा करते रहना, जो हम सारों का ही, हम फैमिली वाइज़ होते हैं, मर्द सारा कुछ सारा टाइम यही करते रहते हैं, या कल पता नहीं क्या हो हुँ, जाएगा, बीमारी आ गई तो क्या करेंगे? तो ये जो हम जीते हैं ना, फिर ये हम गॉडलेस सोसाइटी की तरफ खुद को चला देते हैं। जो भाई अल्लाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में अकीदा बता दिया, ये बता दिया मैं राज़िक हूँ, मैंने एक 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 म जितना रिस्क देना था वो लिख छोड़ा है, मिलेगा उतना ही। दुनिया हम अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, कि दुनिया की वो चीज़ के हुँ, हुँ। ला मानिअ, कोई मना नहीं कर सकता जो अल्लाह आपको अता कर दे, हाँ, और कोई हुँ, दुनिया की ताकत आपको दे नहीं सकती जब अल्लाह मना कर दे। तो जब इस अकीदे एग्ज़ैक्ट के साथ हम चलें,
تو بڑی زندگی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم کسی جگہ عقیدے سے کمزور ہیں, کسی جگہ انڈرسٹینڈنگ سے, کسی ایگزیکٹلی جگہ سیلف سینٹرڈ ایگزیکٹلی ہیں, کسی جگہ ہم مال کی محبت میں ہم نے اس کو قبلہ و ماوا و ملجا بنا لیا ہے. تو مل جل کے پھر ہم نے اپنا ہی بڑا سخت سیلفش ایٹیٹیوڈ اور بڑا برائی اپنے آپ ساتھ جوڑ لی. میں ان کو یہ والی آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے, وہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ, وہ والی آیت میں بہت ان کو سناتی ہوں کہ دیکھو یہ ہے دنیا کی حقیقت, اور آگے ہے نا انما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, تو میں ان کو یہی بتا رہی ہوتی ہوں. سوری میں نے کچھ غلط بول دیا. تو لیکن وہی نا کہ اصل چیز تو ہے نا کہ بس سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, کہ تم بس اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو. دیٹس اٹ, دیٹس اے لائف. اور اسی طرف جنت ہے, اسی طرف اللہ تعالیٰ ہے, اور اسی طرف ہم اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور ہم ان چیزوں کو لے کے اپنا پتہ نہیں کیا کیا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مال دنیا بچے ہر چیز بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور جس چیز کو بڑھانا ہے اس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور آپ کی جو آج کی باتیں تھی اتنی اچھی, مطلب وہ دل پہ اثر کر رہی تھی, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پتا ہے پھر بھول جائیں گی. تو پلیز کنٹینیو دس. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں باقی پارٹیسپینٹ سے سوال لیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا شارٹ ہم رکھیں گے تاکہ بہت لمبی نہ ہو جائے, کیونکہ جو لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں بعد میں وہ پھر ماجد آخر آپ تک ریکارڈنگ بے شک آف کر دیجیے. میرا خیال ہے بس اب لیتے ہیں 2-3 کوسچن اور پھر انشاءاللہ اجازت جی چاہتے بس یہ 4 لوگ ہیں, اور ہم ہیں. جی یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر شارٹ کوسچن رکھیں تو جی میں ریکارڈنگ بھی اسٹاپ کر رہا ہوں.